السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 36 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 38 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تعویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ ٹرانسلیشن: بل کذبوا بما لم يحیطوا بعلمہ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس سے کہ نہیں وہ احاطہ کر سکے اس کے علم سے کچھ بھی، ولما یأتہم تعویلہ، اور جب کہ نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کس طرح انجام ہوا ظالم لوگوں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور بعض ان میں سے جو ایمان لے آتے ہیں سازش کے، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں ایمان لاتے سازش کے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور رب آپ کا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 37 سے، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ جیسے کہ ہم لوگ سورہ یونس پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارکہ مکی ہے، تو اس میں توحید کے دلائل اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ پیش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور اس کو گاڑ لائے، لیکن اس کے اندر تصدیق ہے اس کی جو اس کے آگے کی ہیں، یعنی کہ جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں آئندہ فیوچر میں، اس کے بارے میں تصدیق کرتا ہے، یا پھر جو کچھ پہلے پیغمبر پہلی کتابیں شریعتیں لے کر آئے اس کی بھی اس کے اندر تفصیل موجود ہے، اس کے اندر تصدیق موجود ہے۔ قرآن مجید ایسا ہے کہ اپنے سے پہلے نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ان پیغمبروں کی بھی جو اس سے پہلے پیغمبر انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان کی بھی تصدیق اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آئندہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت میں جانے تک حالات پیش آنے والے ہیں، سب کچھ کھول کر بیان کرنے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر باطل کا شیبہ تک نہیں،
جھوٹ کسی بھی طرف سے نہیں آ سکتا۔ پھر مزید فرمایا ہم یقولون افترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ اس کو یہ پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے؟ اس پیغمبر کی طرف اتنا بڑا جھوٹ لگا رہے ہیں جو کہ امی ہے، جو کہ خود سے پڑھنا لکھنا جانتا نہیں، اتنی اس کے پاس تعلیم ہے جتنی ایک ماں کی گود، ماں کی درسگاہ سے کوئی بچہ حاصل کر سکتا ہے۔ کسی باقاعدہ ادارے میں جا کر، کسی درسگاہ میں جا کر اس شخص نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اس کی طرف اتنی بڑی یہ بات لگاتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ لگاتے ہیں کہ اس کو یہ پیغمبر از خود اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اگر کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اتنی بڑی حقانیت پیش کرے تو پھر تم سب مل کر ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ جو تمہارے مددگار ہیں، جس کو بھی اللہ کے علاوہ تم بلانا چاہتے ہو، جس کے بارے میں بتا کر رکھتے ہو کہ وہ تمہارا مددگار ہوگا، تو اس کو بلا لاؤ، مل کر تم سب ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 4 مقامات پر ایسا چیلنج کیا ہے قرآن مجید کے مقابلے میں کہ اگر تم مانتے نہیں ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو منسوب کرتے ہو کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی ایسا کلام، ایسی صورت، ایک مقام پہ فرمایا 10 صورتیں، ایک مقام پہ فرمایا کہ ایسا قرآن بنا لاؤ، اپنے مددگاروں کو بھی اس کام میں شامل کر لو۔ جس کو بھی چاہتے ہو، جنوں انس، کوئی بھی ایسی ہستی ہو جو تمہاری نظروں میں ہو، بہت پہنچی ہوئی ہے، تو سب مل کر ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ اگرچہ ایسا چیلنج لوگوں نے وقتی قبول کیا، اس وقت لوگوں کو اس بات کا جوش آیا کہ ہم نے واقعی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو کچھ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہا، لیکن ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی۔ جو لوگ تھے انہوں نے بھی خوب باتیں کی کہ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، جیسا کہ سورہ فیل ہے، سورہ کوثر ہے، اس کے برابر کچھ نہ کچھ اپنے سے بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ وقتی ہی ایک جذبہ تھا، وقتی ہی جو ان کے اندر ایک انتقام تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہ پیش کر سکے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت کلام پیش کیا، ہر بات کی تصدیق موجود ہے، ہر انسان کے مسائل کا حل موجود ہے، ہر انسان کے نیچر کے مطابق بات کی گئی، اس کے مسائل کا حل بتایا گیا، تو ایسا کلام کوئی بھی پیش نہ کر سکا، ہر انسان ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہا۔ یہاں تک کہ جو بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی اس بات سے عاجز آ گئے، انہوں نے بھی دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ہماری شاعری یہاں تک ہی محدود ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جس کی شاعری بہت پہنچی ہوتی، جس کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا، اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ چسپاں کر دیا جاتا، اس کی بہت ویلیو ہوتی۔ لیکن جو ایک شاعر لبید تھا، اس کی شاعری کو بھی جب تسمہ کیا گیا تو سورہ کوثر کے مقابلے میں اس کی شاعری بھی ہیچ ہو کر رہ گئی، تو اس بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے، اس کی شاعری کو وہاں سے اتروا دیا گیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا، نہ آج تک پیش کر سکا ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکے گا۔ لیکن کیا ہوا، ایسے عقل کے اندھے سب کچھ دیکھ کر، پہچان کر بھی
اس کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی پرانی روش، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو کہ جس کی حقیقت ان کے علم تک پہنچی نہیں تھی۔ ولما یأتہم تعویلہ، نہ تو ان کے علم کی اتنی دسترس تھی کہ اس تک پہنچ سکتے، اور نہ ہی اس کلام کی حقیقت کو وہ پا سکے۔ اس کے باوجود ایسی ڈٹائی کہ پھر بھی اس کو جھٹلا ہی دیا۔ تو انتہا کی یہ ہٹ درمی ہوا کرتی ہے کہ انسان جب خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو تو پھر حق کو دیکھ کر بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی ایک متکبرانہ روش ہوا کرتی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پرانی روش کے بارے میں فرما رہے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کس طرح انجام ہوا ظالموں کا۔ ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ ظلم ایک وسیع معنی میں بولا جاتا ہے، کسی کے حق میں کمی پیشی کرنا۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ ماننے کی بجائے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے ظلم کیا، اس کے اندر کمی کر دی، بلکہ سرے سے ہی انکار کر دیا۔ تو ایسے شخص کے ظالم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ بھی دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب حقانیت کو پہچان جاتے ہیں تو اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ پہچان کر بصیرت ان کے سامنے آ جاتی ہے، پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں میں بھی تھے، بعض ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے تھے جو ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اب آپ کا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے کہ کون لوگ بصیرت کی نگاہ کے باوجود انکار کر کے فسادی بن جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ انسان کے سامنے حق ہو، اس کو پہچان بھی جائے، پھر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ ایسے شخص پھر ظالم بھی ہیں اور مفسد بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور بہت معذرت کہ کل آپ تک لیسن ارسال نہیں کر پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ بہت اہم اناؤنسمنٹ، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک نئے جشن کا آغاز ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، آج اس کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، اور کچھ عقل کے اندھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھ کر، یعنی 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن سمجھ کر بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ محبت کا جو دعویٰ ہے، محبت کا ثبوت
اس طرح پیش کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن سکتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں، بالکل بھی سنت سے نہیں ملتی۔ اور یاد رہے کہ اس چیز کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت بعد ایجاد ہوا، یوں کہہ لیں کہ 3-4 صدیاں بعد، 3-4 سال بھی نہیں، 3-4 مہینے نہیں، بلکہ 3-4 صدیاں بعد یوں کہہ لیں کہ یہودیت کی یہ ایجاد ہے، جو کہ دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور نام نہاد کے مسلمان اس کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ بالکل خلاف ہے۔ انشاءاللہ مزید وضاحت اس کی نیکسٹ لیسن میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے آس پاس جائزہ لینا ہے کہ 12 ربیع الاول کس طرح لوگ مناتے ہیں اور کیا کیا کچھ اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں تو پھر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا اس طرح کر کے ہی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہوتا ہے، یا کہ محبت کا کچھ اور تقاضا ہے، اس کو کریں گے تو پھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ محبت کی وابستگی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔